السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ نعمان قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے اپنی ناظرین کے لیے تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 9 آج پڑھنے اور سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اکیڈمی کے تھرو پڑھنا چاہتے ہیں آن لائن یا اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہے 0317 66 33 940 031766333940۔ تو آپ اس نمبر پر ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میل اور فیمیل سٹاف اویلیبل ہیں 24 گھنٹے کے لیے، افورڈیبل فی وصول کی جائے گی۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں ہم اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با تا نون تا 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 یا تا عین طا فا با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا طا فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا سین خا طا۔ صدق اللہ العظیم۔ جی ناظرین، آج کا ہم نے تختی نمبر 2 کا سبق نمبر 9 پڑھا اور سیکھا ہے۔ اب اس کو سمجھ بھی لیجئے۔ با اور تا، ٹھیک ہے، با کے اوپر دونوں ہونٹ ملیں گے، تا کو ہم نے بالکل سادہ سا ادا کرنا ہے۔ اس پر کوئی زور، کوئی اکڑانا نہیں ہے، اپنے جبڑے کو، اپنی زبان کو کوئی زور نہیں لگانا، گلے میں سے کوئی آواز نہیں نکالنی، بالکل سادہ سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، نون ناک میں آواز نہ جائے، اگر ناک میں آواز جائے تو ناک کے نتھنوں کو دبا کے رکھیں اور منہ سے آواز نکالیے۔ اسی طرح تا اور تا یہ دونوں ایک ہی حروف ہیں، لیکن الگ الگ کر کے دونوں کو ایک ہی ملا کے لکھ دیا گیا ہے۔ یہ بھی یا تا بالکل نارمل اور سادہ سے پڑھے جائیں گے، ان کو کھینچ کے نہیں پڑھنا۔ عین گلے سے آواز نکلے گی اس کی، زور لگا کے تھوڑا سا پڑھیں گے۔
اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. طوا کو پر یعنی کہ موٹا مستعلیہ کا مخرج ادا ہوگا. فا بالکل سادہ پڑھا جائے گا. وا پر یعنی کہ موٹا مستعلیہ کا مخرج ادا ہوگا یہاں پہ. با لام با یہ تینوں حروف یکجا یعنی کہ کھڑی زبر کے برابر پڑھے جائیں. معاف کرنا، یہ با کو اور یہ با کو ایک کے برابر یعنی کہ کھڑی زبر کے برابر پڑھا جائے گا. لام کے اوپر مد ہے، لام کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا یعنی کہ مد کے برابر. اسی طرح با ہا میم، میم کو کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے. آواز جو ہے وہ ناک میں نہ جائے. اگر ناک میں آواز جائے تو ناک کے نتنوں کو دبا کے رکھیں اور منہ سے آواز نکالیے، انشاءاللہ کافی حد تک آپ کا یہ مخرج بہتر ہو جائے گا. اسی طرح با عین کو کھینچ کے پڑھیے کیونکہ عین کے اوپر مد ہے. دال کے اوپر بھی مد ہے، عین اور دال کو کھینچ کے پڑھنا ہے. تو اس کے بعد عین آگے پھر آ رہا ہے، اس کو لمبا کر کے یعنی کہ اس کے اوپر مد ہے کھینچ کے پڑھیں گے. با کو ہم نے بالکل سادہ پڑھنا ہے کھڑی زبر کے برابر، اور دال کے اوپر مد ہے، ہم نے دال کو لمبا اور کھینچ کے پڑھنا ہے. عین با دال. ٹھیک ہے. اس کے آگے ہا حلق سے نکلے گی. یہ ہا بھاری کر کے پیٹ والی ہا نہیں ہے، یہ حلق سے نکلنے والی ہا ہے. میم اور دال کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. اسی طرح ہا لام کو کھینچ کے پڑھیں گے. کاف بعض دفعہ لوگ اس کاف کو کیف پڑھ دیتے ہیں. یہ کیف والا جو مخرج ہے بالکل غلط ہے. آپ اس حروف کو غلط ادا کر رہے ہیں. کیف نہیں پڑھنا اور نہ ہی قوف پر پڑھنا ہے. پر قوف جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا اور وہ نقطوں والا قوف ہوتا ہے. یہ کاف بالکل سادہ، کیف نہیں کاف بالکل سادہ سا پڑھنا ہے. ہونٹوں کو چوڑا نہیں کرنا، آپ نے بالکل سادہ سا مخرج نکالیں گے. جب ہونٹوں کو چوڑا کریں گے تو یہ کیف کی آواز نکالے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح یا ہا با، یہ ہا دو آنکھوں والی آ گئی ہے، اب یہ پیٹ سے اس کا مخرج ادا ہوگا. اس طرح خو تو یہ دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے. سا کو بالکل نرمی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. میم کو اور نون کو کھینچ کے پڑھنا ہے، ان دونوں کی آواز ناک میں نہ جائے. ہا حلق والی سین کو سیٹی کی آواز کے ساتھ مد کر کے پڑھنا ہے اور نون کو بھی مد کر کے کھینچ کے پڑھنا ہے. فا سادہ سا. حمزہ، حمزہ کی ہائیں دو جو ہیں، ہم کی ہا والی سٹارٹ والی ہا اور ہا ہا حمزہ یہ لاسٹ والی جو آخر والی ہا ہے، یہ دونوں آنکھوں والی، یہ جو ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں جہاں ایرو کا نشان ہے، یہ والی ہا شروع میں بھی اور آخر میں بھی حمزہ کے لگ رہی ہے تو یہ پیٹ سے ادا ہوگا. تا کو بالکل سادہ پڑھیں گے. سین کو کھینچ کے پڑھیں گے. سیٹی کی آواز خو اور طوا یہ دونوں پر پڑھے جائیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف ہیں، حروف مستعلیہ ہیں. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 9 آپ کو کافی حد تک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو سیکھیے، مزید بار بار اس کو سنیے، پڑھیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے ساتھ لگاؤ پیدا کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ اس طرح کے ہر نیا آنے والا سبق اور نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے موصول ہو سکے. تو ناظرین ملتے ہیں اگلے سبق میں، اگلے ویڈیو میں، سبق نمبر 10 میں. تو ناظرین تب تک کے لیے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.